السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. ذات قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے احسانات کا تذکرہ کم فرمایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا ہم احصاء کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک اصول کے طور پر بات فرما دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس کو گننا چاہو تو سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے کے سارے درخت بھی ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے سمندر ان جیسے کتنے ہی اور سمندر آ جائیں سب ختم ہو جائیں گے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کلام ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے اپنی پہچان فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم کسے اللہ مانتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں اس کا تقاضا صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ تقاضا وہی ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا. جہاں تک معاشرے جن کا تعلق ہے، جنوں کی جماعت کا تعلق ہے، اس کا ہمارے سے لینا دینا کچھ نہیں. حساب کتاب کے حوالے سے باقی معاملات کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں، رب کہاں کھڑا ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا ہونا چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب جس نے جس حد تک حاصل کیا اسی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. چونکہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح مفہوم وہ از خود حاصل کر سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی فطرت کو ودیعت فرمایا، اس احساس معرفت کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا انر کور گواہی دیتا ہے کہ تیرا ایک رب ہے اور تو اس رب کا محتاج ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اس احساس کے اوپر ردے چڑھانا شروع کر دیتا ہے، اسے زنگ آلود کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دل کے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا، اپنی معرفت کا احساس پیدا کیا، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ایک زنگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں ایک خصوصی احسان جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے تو بڑا احسان فرمایا ہے مؤمنین پر کہ جب اللہ نے مبعوث فرمایا انہی میں سے ایک رسول کو، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر اللہ کی آیات کی، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، اور انہیں سکھاتے ہیں حکمت و دانائی کی باتیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم سب پر ہوا ہے، اس کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے کہ جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئی نماز سورۃ الفاتحہ کے علاوہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے اس قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کی۔ اب اس میں تفصیل کہ نماز کے دوران سورۃ الفاتحہ کو سب نے پڑھنا ہے یا صرف امام نے پڑھنا ہے، یا یہ کہ امام نے جس وقت پڑھنا ہے تو مقتدیوں نے سننا ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں جس سے بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گنجائش ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا حسن قرار دیا ہے۔ حسن، انسان ایک جیسا ہے نہیں، انسان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام مزاجوں کی رعایت فرمائی ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی طرح سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا سانحہ اور المیہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا سوال نہ قبر میں ہونا ہے، نہ حشر میں ہونا ہے، نہ پل صراط پر ہونا ہے، نہ میزان کے قائم ہوتے ہونا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑے سوالات ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کو تیار ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کے ساتھ اس قرآن مجید کی تعلیمات کو واضح فرمایا گیا، اس کی طرف ہماری توجہ عام طور پر نہیں ہوتی۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں؟ دیکھیے، انسان کے اندر یہ چیز فطری طور پر موجود ہے کہ وہ جس چیز کی جتنی قدر کرتا ہے اپنے دل سے، اتنا ہی اس کے پیغام اور اس کی بات کے اوپر اس کے کان جو ہیں وہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں اگر پتا ہو کہ فلاں لیکچر جو ہے اس کے ذریعے کوئی طالب علم ہے، اسے معلوم ہو کہ لیکچر سننے کے بعد میرے جو گریڈز ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، میرے جو مارکس ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک ایک چیز کو شمار کرتا ہے، ایک ایک چیز کو رقم کرتا ہے۔ ہم سب جو ہے اپنے نوجوان طالب علم میں گزرے ہیں جو اچھے طالب علم ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کلاس نوٹس، کہ کوئی چیز محض نہ ہونے پائے، کوئی چیز مس نہ ہو۔ لیکن کبھی ایسا بھی سوچا ہے ہم نے کہ عام طور پر ہماری توجہ قرآن مجید کو سنتے ہوئے نہیں ہوتی اس طرح سے جس طرح سے کسی دنیاوی منفعت کے کام کی طرف ہوتی ہے۔ یہ کوئی طعنہ نہیں ہے، انسان ایسے ہی ہیں، انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جو فوکسڈ ہوتے ہیں، جو متوجہ ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل جو وہ پتے کی بات ہے، قیمتی بات ہے، وہ تو وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرمایا گیا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو لوگو، نماز اور صبر سے اعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے مشکل بات، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے مشکل بات، بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔
تو یہ جو خشوع اور خضوع کی کیفیت ہمارے اندر طاری نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے لیے زیادہ منفعت والا پاتے ہیں بظاہر، اور کچھ چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے ثواب کے تصور کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا آغاز ایک سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے، ہر نماز اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ دن میں کتنی ہی مرتبہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے یا سنتے ہیں، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ ہے وجہ کیا ہے؟ انسان جہولا بھی ہے، ولوما بھی ہے۔ انہ کان ولوما جہولا، اپنے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، نادانی بھی کرتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سنو انسان جو ہے وہ سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں اس کی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ، قرآن مجید کی ابتدائی صورت کو سوچ کر سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے الفاتحہ قرار دیا ہے، کھولنے والی۔ کس چیز کو کھولنے والی؟ وہ پردے جو تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اس کو وا کرنے والی، اوپنر۔ وہ کھل گئے تو پھر چل سو چل ہے، وہ نہ کھلے تو پھر جو مرضی کرو۔ مارک ٹائم ہے، مارک ٹائم۔ پریڈ ہوتی ہے نا، اس میں شروع میں پریڈ سے پہلے جو ہے انسان کو سکھایا جاتا ہے مارک ٹائم، ادھر ہی کھڑے ہوئے اپنے سٹیپس کو جو ہے ردم میں لے کر آؤ۔ وہ جتنا مرضی آپ ردمک سٹیپس لے جائیں، کھڑے آپ وہیں پر ہی ہیں، ہل نہیں سکتے وہاں سے۔ تو جب تک یہ پردے وا نہیں ہوں گے ہمارا مارچ سٹارٹ نہیں ہو سکے گا، ہمارے قدم اس راستے پر چل نہیں سکیں گے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے متعین فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، ہر حصے کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اہمیت ہے۔ پہلا حصہ، کس سے مانگ رہے ہو؟ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ معلوم ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ یہی تو سب سے مشکل ہے ہمارے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جس نے پناہ دی، جس نے بنایا، جس نے سنوارا، جس نے سب کچھ دیا، جس کو پکار کر کوئی شخص اپنی پکار سے محروم نہیں ہوتا، جس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، جس کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہی رازق، وہی مالک، وہی خالق، وہی معبود، وہی رب۔ تمام تعریف و شکر اس اللہ کے لیے جو بنایا، اس نے بنایا تو تمام تعریف اسی کی ہوئی۔ جو اس نے بنایا اس سے کسی نے فائدہ اٹھایا تو شکر اس چیز سے پہلے اس کے بنانے والے کا ہونا چاہیے نا، جس نے بنایا۔ تو میرا رب وہ ہے جو سارے کے سارے جہان والوں کو پالتا ہے۔ تو تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ الحمدللہ کتنا چھوٹا سا، 2 کلمے ہی ہے نا، ایک کلمہ ہے چھوٹا سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان۔ اللہ کو تم کیا دے سکتے ہو؟ روزوں سے اپنے کوئی جو تھوڑی بہت بچت کرتے ہو اس سے کیا اللہ کے خزانوں کو بھر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک کلمہ شکر اللہ کے میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کتنا آسان ہے کہنا، دل سے نکلے تو پہنچتی ہے وہاں پر کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی اسپیس ہے اس کو بھر دے۔ دل سے کلمہ نکلنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تو وہ ہے کہ جس نے سارے جہان والوں کو پالا ہے، جس نے مجھے یہاں پر پیدا کیا، جس نے مجھے یہاں پر رہنے کا وسیلہ بنایا، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ دیکھیے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی صفات ہیں جو بیان ہوئی، اور ان ساری صفات میں کہیں پر واو نہیں ہے، کلمہ عطف نہیں ہے۔ ساری صفات بیک وقت
اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو کہ رب دو جہاں ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اور اس کائنات میں کچھ تھوڑا بہت ہی مسئلہ بن جائے نا، پچھلے دنوں ایک چائنا کا جو ایک اسپیس راکٹ جو تھا وہ بے قابو ہو گیا، اب پتہ نہیں کہاں گرے گا، پتہ نہیں کہاں گرے گا، کہاں گرے گا، یہاں گرے گا تو یہ تباہی وہ تباہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا تو آپ سوچ سکتے ہیں نا، ذرا سوچئے کہ ہر وقت ہر لمحہ بمبارمنٹ ہے، بمبارمنٹ، کنٹینیوڈ بمبارمنٹ جو اس زمین کے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ بچا لیتا ہے نا، اللہ بچاتا ہے، اس کی صفت رحمت ہے، وگرنہ کسی کا کوئی زور ہے نہیں۔ تو ہمارا رب وہ ہے جو کہ انتہائی مہربانی کرنے والا، انتہائی مہربانی کرنے والے سے مراد ہے کہ جس کے اندر جوش مارتا ہوا رحمت کا جذبہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک دم بہت اوپر اور پھر بہت نیچے، نہیں، ہمیشہ ہی ایسے ہے۔ الرحیم، وہ ہمیشہ ہی رحم کرتا ہے، ہمیشہ ہی رحم کرتا ہے۔ اور لوگوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہم نے سمجھی تھی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کے بعد جائیں گے کدھر؟ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے جاؤ گے کہاں پر؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن یخذلکم، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی تو تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کس کے پاس جاؤ گے جو تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہر وقت ہے، ہم محتاج ہیں، مانگتے رہیں، اللہ دیتا رہے گا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے جب وہ تمہیں سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کیا لے کر آئے، کیا کیا میرے لیے۔ اس سوال کو اپنے ذہن میں اور آپ ہمیشہ تازہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے مختلف سوال فرمائیں گے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کامن ہو، میرے لیے کیا کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ جو محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو سیدھے راستے چلا دیں گے۔ تو اپنے ہر عمل کے اندر میں اور آپ اس چیز کو سوچے تو صحیح کہ اللہ کے لیے کیا کیا۔ کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کو میٹر نہیں کرتی نا، مقدار سے اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوالٹی میٹر کرتی ہے، جو کیا وہ کس نیت سے اور کتنے اخلاص سے کیا۔ تو روز جزا کا مالک بھی اللہ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا برا اور اچھا عمل اس کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلی 3 آیات جو ہیں یہ سمجھیے اللہ کا تعارف ہے۔ دیکھیے تعارف ایک مرتبہ نہیں ہوتا، بار بار اللہ کا تعارف کبھی باسی نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو پکارتے ہی رہنا ہے، تو اللہ کی عظمت کا احساس ہر وقت اپنے آپ کو دلاتے رہنا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے سیکھ لیا ہاں رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، یہ ہے، وہ رب ہے۔ اللہ کا تعارف بار بار۔ اب یہ دوسری چیز آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تجھے پہچان لیا، یا اللہ اپنی کمزوری کا بھی احساس ہے، تیرے سے ایک عزم کرتے ہیں، ایک تیرے سامنے سر جھکا کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرے ہی بن کے رہیں گے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر بغیر کسی سہارے کے چل سکیں۔ پہلی چیز ہے ایاک نعبد۔ ایاک کا معلوم ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا، عربی زبان کا اسلوب ہے، نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایاک کا مطلب ہے صرف تیری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کا کہا نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کو تجھ سے معاذ اللہ بڑا نہیں سمجھیں گے،
بھلے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو۔ یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انسان کا قول و قرار۔ فَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ سر جھکائے کھڑے ہیں، تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ اس قدر خوبصورت آیت ہے کہ پڑھتے ہوئے انسان کو لذت محسوس کرنی چاہیے۔ رب ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا رب ہے نا، تو کسی اور کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہی چیز تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج ظہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت جب ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو یہی، ظالم کا ظلم اس لیے ہے، جابر کا جبر اس لیے ہے، زیادتی کرنے والے کی زیادتی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بگ ٹوٹ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی کا اس پر اختیار نہیں، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے عمل کی کوتاہی کا شکار ہیں۔ احساس ہو جائے فوراً انسان پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ احساس بھی بڑا پسند ہے اور یہ پلٹ آنا بھی بہت پسند ہے۔ تو میں اور آپ اس بات کو دل سے مانگیں، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کریں گے، اور یا اللہ اس کے لیے تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو بھی زندگی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے در کے بھکاری نہیں بنیں گے، فقیر نہیں بنیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ اب یہ تیسرا حصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں تو نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے۔ جو ہماری نئی نسل ہے نا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اس کا جو ریفرنس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اب اگر افلاس کا اندیشہ ہے، غربت کا اندیشہ ہے، تو کہیں اپنے ہاتھوں کو قتل نہ کر دو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی ذہن سازی نہ کرنا بھی اس کو قتل کرنے کے مترادف۔ کیا ذہن سازی کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی نئی نسل کی؟ وہ دیکھو فلاں ماڈل، اس کو فالو کرو، اس فلاں ماڈل کو اپنا پروجیکٹ ڈکلیئر کرو، اچھے طریقے سے اس کو کیپچر کرو، اس کو کور کرو، پتہ چلے کہ جب تم نے فیلڈ میں آنا ہے تو تم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایسے ہی کچھ ہے۔ جس وقت ہمارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ دنیا کے مطابق طے ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم یہ پروجیکٹ لوگوں کو دیں، یہی دیں گے۔ اس راستے کا پروجیکٹ کبھی کسی کو دیا آپ نے؟ بچوں کو ہم نے قرآن کا طالب علم بنایا، اور بچوں کو طالب علم کیسے بنائیں گے جب آپ خود طالب علم نہیں بنیں گے؟ جب گھر میں قرآن کو، دین کو پرائرٹائز نہیں کیا جائے گا تو بچے کیوں آپ کے پیچھے چلیں گے بھائی؟ نہیں چلیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اچھا بولنا، یہ سب کچھ کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ذہن جب تک نہیں مانے گا نا کہ یہی راستہ ہے کہ جس کے اوپر ہدایت ملے گی، یہی راستہ ہے کہ جس کے اوپر ترقی ملے گی، یہی راستہ ہے جو عروج دے گا، جب تک ذہن نہیں مانے گا نا دل کبھی فالو نہیں کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کبھی کھولا قرآن مجید کو جہاں لکھا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا جن کو اپنی معیشت پر بڑا مان تھا۔ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، تو دیکھو ان کے مسکن کوئی نہیں رہا، اس کے بعد ہم ہی ہیں وارث۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آگے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلنے کی عادت ڈالو، اس راستے پہ چلنے کی تربیت ڈالو جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر انعام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ یہود و ہنود پر انعام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ چائنیز قوم کے اوپر انعام فرمائے گا،
جن کو آج ہم نے اپنے سامنے ایک معیار حق بنایا ہوا ہے. اور بھائی وہ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے, جو کام کرے گا آگے نکل جائے گا. ہم اگر مردوں کی طرح بیٹھے رہیں گے تو ہمیں کوئی فرشتوں نے تو آ کے نہیں اٹھانا نا. بدر کے معرکے میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی, لوگوں نے صحابہ کرام نے لڑائی کی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھے رہیں کہ ہمیں جو ہے صحابہ سے بڑا درجہ مل جائے گا. فرشتے لے کر جائیں گے, پڑھو گے لکھو گے تبھی آگے جاؤ گے. لیکن انعام تو اللہ کے ان پر نہیں ہے. انعام تو اللہ تعالیٰ کو ان پر ہے جو صدیقین ہے, جو نبی ہیں, جو شہداء ہیں, جو مومنین ہیں. راستہ تو ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت مشکل ہے بچوں کو یہ بتانا, بہت مشکل ہے اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں, جن کے لیکچرز آپ سنتے ہیں, جن کے ماڈلز کو ہم فالو کرتے ہیں, وہ نہ صرف مغضوب ہیں بلکہ ضال ہیں, گمراہ ہیں, جن پر اللہ کی لعنت ہے. کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے برا لگتا ہے, اس لیے کہ ہم خود کچھ نہیں کر رہے نا. لیکن سب سے پہلے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. صراط مستقیم پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر آئے گی جو اللہ کو پہچانے گا. جو اللہ کو پہچانے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور اس نیت کے ساتھ راستے پہ چلے, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ چلائے گا, بالکل چلائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کیوں نہیں چلائے گا, ہر صورت چلائے گا. یہ وہ نقد انعام ہے, یہ وہ نقد سبق ہے جو ہم بھول گئے. ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, مختلف انداز سے اس کو پڑھتے ہیں. ایک ہی سانس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دی, چلو ٹھیک ہے. قرات کے مختلف انداز ہیں, وہ اپنی جگہ پہ فن ہے. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی کیسے بناتا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری سارے دن کے اندر نمازیں ہوتی ہیں, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کے آخر میں ہم پھر مؤدب ہو کر, عاجز اور منکسر ہو کر, یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرما آمین, یا اللہ ایسا ہی ہو. ہمارے دل کی دنیا بدل جائے, ہم ایسے ہو جائیں جیسا تو ہمیں بنانا چاہتا ہے. ہم کمزور ہیں, تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پریس ریلیز جو ہے وہ سن لیجئے. عنوان آج کا ہے جی, امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے کسی بھی نوع کی سپورٹ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی. یہ آج کل کا ایک ہاٹ ایشو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, اگر اس سے ہم لوگ ابھی بھی سبق نہیں سیکھنا چاہتے تو اس سے زیادہ کوتاہی ہماری کیا ہو سکتی ہے. امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے کسی بھی نوع کی سپورٹ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد افغانستان پر حملے کے حوالے سے پاکستان نے جو امریکہ کو اعانت فراہم کی تھی وہ بلا شبہ ایک مجرمانہ فعل تھا, جس سے نہ صرف ہمارے افغان بھائیوں کا قتل عام ہوا بلکہ خود پاکستان دہشت گردی کی آماج گاہ بن گیا. پاکستان میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہونے سے پاکستان کی کمزور معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ایک ڈپٹی سیکریٹری برائے دفاع, جن کا نام لکھا ہوا ہے ڈیوڈ ایف ہیلوے, نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ پاکستان ہمیں اڈے فراہم کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی سختی سے تردید کی ہے. امریکہ کو اڈے فراہم نہیں کیے جا رہے. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ وزارت خارجہ کو نہ صرف اڈے دینے کی تردید کرنی چاہیے تھی بلکہ واضح طور پر اعلان کرنا چاہیے تھا کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے 2001 میں کیے گئے معاہدے کو اب منسوخ کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جانا چاہیے. انہیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ پینٹاگون کے ترجمان نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کو کوئی ہمسایہ ملک اڈے فراہم نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت اور اسرائیل جیسے پاکستان دشمن ملک کا سرپرست ہے, لہذا اس کی مدد یا اعانت کا تصور بھی ملک دشمنی کے مترادف ہوگا. یہ جاری کردہ بیان ہے جو کہ مرکزی نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے.